بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جیسا کہ پہلے ہی اعلان سے آپ حضرات واقف ہو چکے ہیں کہ آج کا موضوع وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، برننگ ٹاپک ہے، اور وہ ہے وقف ترمیمی بل، کتاب و سنت اور منہج سلف کے آئینے میں. یعنی وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور وقف سے متعلق حکومت کا موقف کیا ہے، اور اسلام کی تعلیمات سے کس طرح ٹکراتا ہے. اگر موجودہ ترمیمی بل کو تسلیم کیا جائے تو اس کی ضرب کہاں کہاں لگتی ہے، بہت اہم عنوان ہے. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حق ادا کر سکوں گا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اگر کچھ تمام باتیں نہیں تو کچھ نہ کچھ باتیں ضرور واضح ہوں گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ کرے، اور اللہ ہمیں اس ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا داعی بنائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں وقف یہ شریعت کا ایک اہم ترین چیپٹر ہے. محدثین نے باضابطہ باب باندھا ہے، چیپٹر کتاب الوقف، کتاب الہبہ، اور فقہاء نے اس نام سے باب باندھا ہے کتاب الاوقاف. وقف کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں سعودی عرب میں لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں، چلاتے چلاتے اب دیکھیے گا کہ کہیں ٹرننگ آتا ہے تو وہاں پہ لکھا تھا وقف، اسٹاپ، وقف، وقف، یعنی یہاں پہ رک جاؤ. تو وقف کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے جہاں آپ کو ٹھہرا دیا وہیں ٹھہرنا ہے. مال سے متعلق اسلام نے جو رہنمائی کی ہے اس میں آپ کو رک جانا ہے. آپ اپنے دماغ اور اپنے عقل کا استعمال نہیں کر سکتے. جس مال کو آپ نے اللہ کی راہ میں متعین کر دیا ہے کہ فلاں کام کے لیے ہے، وہ اسی میں وقف ہے. کسی دوسرے پہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسے بیچا بھی نہیں جا سکتا، اسے خریدا بھی نہیں جا سکتا، اس کی میراث تقسیم بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ کسی کو گفٹ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے. وہ جس کام کے لیے اسی کے لیے ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں کچھ تاریخی باتیں بلا کسی تمہید کے شروع کرنی ہے، اس لیے کہ تمہید کا زمانہ رخصت ہو چکا ہے. اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آدھا گھنٹہ تمہید میں لگا دیں اور وقت ہے. میں ڈائریکٹ شروع کرتا ہوں تقریر، میں ڈائریکٹ شروع کرتا ہوں. وقف کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقف کی بنیاد ڈالی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 7 باغ، کتنے؟ 7 گارڈن، 7 باغ اللہ کی راہ میں قربان کیا آپ نے. اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مخیریق. مخیریق غزوہ احد میں شہید ہو گئے. تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے یہ جتنے باغ ہیں ان باغوں کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصیت کر رہا ہوں، آپ کو گفٹ کر رہا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نہیں رکھا، سبھی کو آپ نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں اپنی بہت بڑی بڑی پراپرٹی اللہ کی راہ میں وقف کی، کھجور کے باغات وقف کیے جو آج بھی مدینے میں موجود ہے.
اور جو پراپرٹی انہوں نے وقف کی اس کی برکت سے آج بھی عثمان رضی اللہ عنہ کا وقف مسجد نبوی کے بغل میں بلڈنگ کی شکل میں ہے. اور ابھی میں رمضان سے پہلے کیا تھا, اس پر لکھا ہوا وقف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما وقف کیا تھا. اور اس وقت وہ کنواں جو ہے یہودیوں کے قبضے میں تھا. وہ بدبخت اتنا بڑا حاسد تھا, اتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا کہ وہ اپنے طور پر خوب پانی استعمال کرتا اپنے لوگوں کو, لیکن مسلمان اگر ایک بیکٹ بھی پانی لیتے, ایک مد کا مطلب کیا ہوا, یعنی تھوڑا بھی پانی لیتے تو ایک مد غلہ لیتا تھا وہ, یعنی دونوں ہاتھ کے برابر کیا لیتا تھا وہ, 600 گرام سے زیادہ کیا کرتا تھا وہ, غلہ لیتا تھا. تھوڑے پانی کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسے خریدا اس وقت 35,000 درہم میں. کتنے میں؟ 35,000. بہت بڑی قیمت ہے. اس وقت کا 35,000 آج کا کتنا ہوگا؟ 1 ارب سے بھی زیادہ ہو جائے گا واللہ العظیم. اور پھر اس کنویں کو اور بڑھایا, اس کی توسیع کرائی اور وقف کر دیا. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا جو وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے. تو بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کنواں وقف کیا بئر روما, جس کو امام بخاری نے معلقاً روایت کیا, امام احمد نے, امام ترمذی نے, امام نسائی نے. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی دوسری بار جو بیٹھی تو آپ نے کہا یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوگا. وہاں کھجور کے باغات تھے, مشرکین کی قبریں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ زمین کس کی ہے, تو معلوم ہوا آپ کے ننیال والوں کی زمین ہے. آپ کے ننیال والے کون تھے؟ بنو النجار کے لوگ تھے, اور اسی سے تعلق رکھنے والے ابو ایوب انصاری تھے, جن کا نام کیا تھا؟ خالد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر مہمان بنے. رشتہ داری کا خیال دیکھیے, آپ آئے تو اپنی رشتہ دار کے مکان میں, ننیال میں ٹھہرے ہوئے ہیں. آج ہم لوگ رشتوں سے کٹ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننیال والوں کو بلایا, کہا یا بنی نجار, اے نجار کے لوگ بیٹو, یعنی اے بنی نجار, ثامنونی حایتکم ہذہ, اس باغ کو مجھ سے بیچ دو, یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا. اللہ اکبر. ثامنون حایتکم ہذہ وقالوا لا واللہ یا رسول اللہ لا نطلب ثمنہ الا من اللہ. یا رسول اللہ, ہم اللہ کی راہ میں اسے قربان کر رہے ہیں, ہمیں قیمت نہیں چاہیے, ہمیں اللہ سے مزدوری چاہیے. یہ بھی اللہ کی راہ میں بنی نجار نے وقف کیا زمین, کس کام کے لیے؟ مسجد کی تعمیر کے لیے. اور آپ جانتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب ملتا ہے اس میں سے مسجد اگر بنایا ہے, جب تک مسجد رہے گی اس وقت تک ثواب ملے گا, یعنی قیامت تک ثواب ملے گا. حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله من بعد موت علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومسجدا بنى او بيتا لابن السبيل بنى او نهرا اجرى او صدقه اخرج من مال في صحته تلحق من بعد موته. یعنی انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے قیامت تک ملے گا, ان میں پہلے نمبر پر علم کی نشر و اشاعت, دینی علم کو پھیلانا. نمبر 2, نیک اولاد چھوڑا ہے. اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کی نیکی ہے. اگر اولاد کی تربیت کی ہے, پڑھایا ہے, تو اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کی نیکی ہے, چاہے وہ دعا کرے یا دعا نہ کرے. دعا کرے تو اور بہتر ہے. نمبر 3, مسجد بنایا ہو, یعنی مسجد وقف کیا ہو, بنایا ہو. او بیتن لابن السبیل, یا مسافر خانہ بنایا ہو یعنی وقف کیا ہو. او نہرن اجرا, یا کنواں یا نہر کھدوایا ہو. نہر زبیدہ معلوم ہے نا, ہارون رشید کی بیوی نے اللہ ان پر رحمت و نور کی بارش برسائے, انہوں نے حاجیوں کی سہولت کے لیے اپنے مال سے نہر زبیدہ کھدوایا, مدتوں لوگ پیتے رہے. اللہ اکبر. یہ وقف ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جب تنگ ہونے لگی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا کون ہے جو فنا کی زمین کو خریدے اور اللہ کی راہ میں وقف کرے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی اضافی زمین 25,000 درہم میں، کتنے میں؟ 25,000 درہم میں خریدا اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور نسائی نے روایت کیا، اور امام محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا وقف جو بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، جو آیت پڑھی گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، بھلائی سے مراد جنت، یعنی جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبوب چیزوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، کہا یا رسول اللہ، میرے تمام مالوں میں سب سے محبوب یہ بیروحہ باغ ہے جو مسجد نبی کے قریب ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اس کے چھاؤں میں سانس لیا کرتے تھے، اس کے پانی کو پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا بخین بخین، کیوں بیچ رہے ہو، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ فقسمها بین اقربائی و بین بنی عمامی، رشتہ داروں میں، اپنے چچزاد بھائیوں میں انہوں نے اپنے باغ کو وقف کر دیا، قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر کے موقع پر، جب غزوہ خیبر کی جنگ معلوم ہے نا، صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی تھی، اور بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے مکہ کے کافروں سے، جب یہ خبر گشت کر گئی کہ کافروں نے حضرت عثمان کو کیا کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، تو اللہ نے صحابہ کرام کی اس ادا کو اس طرح پسند فرمایا، کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کی سچائی کو دیکھا، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل فرمایا اور قریب کی فتح عطا فرمائی۔ یعنی بیعت رضوان میں، حدیبیہ میں لڑائی نہیں ہوئی، سنا ہوئی، ایک۔ نمبر 2، آپ نے بیعت لیا صحابہ سے، 1400 صحابہ سے، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن صحابہ دل کے اعتبار سے اتنے سچے تھے کہ اللہ نے ان کے دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کی صفائی اور اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب تک ہمارا دل صاف ستھرا نہیں ہوگا، کبھی سکون نہ دنیا میں ہوگا، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ موت میں۔ لکھ لیجیے۔ نمبر 1، بیعت رضوان والوں میں جو صحابہ موجود تھے، حدیبیہ میں موجود صحابہ، ان کے دلوں کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، قریب کی فتح دی، یعنی خیبر فتح ہوا۔ خیبر فتح ہوا، یہ برکت کس کی تھی؟ حدیبیہ کی برکت تھی، صحابہ کے دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ تو جب خیبر فتح ہوا تو بڑے بڑے صحابہ کو مال ملا تھا۔ حضرت عمر کو ایک بہت لمبی چوڑی زمین ملی تھی، اور یہ روایت مسلم شریف میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا یہ انفس اموالی، یہ انفس اموالی، یعنی میں نے زندگی میں اتنی قیمتی زمین کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ سب سے قیمتی زمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، سب سے قیمتی زمین ہے، میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها۔ ترمذی نسائی کی روایت ہے، شیخ صاحب حبس اصلها وسبل ثمرتها، دونوں کا مفہوم بتا رہا ہوں، آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں یا دماغ سے اوپر جا رہی ہے بات؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ زمین ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آواز مکمل صاف ہے، آواز ٹکرا رہی ہے؟ چلیے، آپ نے فرمایا وقت کو سمجھیے، اس کی اصل یعنی اس کی جو مالیت ہے اس پر تمہارا کنٹرول ہو، اس کا جو مالیت ہے اس پر کیا ہو؟ تمہارا کنٹرول ہو، لیکن استثمار کرو، یعنی اس کو تجارت میں لگا کر اس کو اور زیادہ بڑھاؤ، اور اس کا جتنا فائدہ ہوگا نہ تم کھائے گا، نہ تمہاری بیوی کھائے گی، نہ تمہارا بچہ کھائے گا، اور نہ تمہارے بعد یہ میراث منتقل ہوگی، بلکہ یہ غربا اور مساکین کے لیے، فقراء کے لیے۔
آپ نے, اور دوسری روایت سبل ثمرتھا, یعنی اس کے فائدوں کو بڑھاؤ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وقف کیا علی القربا, قرابت داروں پر, اس کے بعد فقراء پر, والیتاما, یتیموں پر, وابن السبیل, مسکینوں پر, والضیف, اور مہمانوں پر. اب مسجد کے لیے وقت ہے, مسجد ہی بنے گی, قبرستان کے لیے تو قبرستان ہی بنے گا, مدرسے کے لیے مدرسے بنے گا. انہوں نے باضابطہ اس کو لکھا کہ میں ان تمام چیزوں کے لیے وقف کر رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا لا جناح علی من ولیہا ان یاکلہا بالمعروف, اتنی اجازت ہے کہ اگر آپ اس میں لگے ہوئے ہیں, رات دن محنت کر رہے ہیں, تو جتنی ضرورت ہے اتنا کھا سکتے ہیں آپ, اتنا گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں, مہمان کو کھلا سکتے ہیں. آپ نے ایک بہت بڑا باغ وقف کر دیا. آپ کو معلوم ہے وقف الراجحی, اوقاف الراجحی دیکھا ہے کہ نہیں؟ مکے میں کون کون دیکھے ہیں؟ مسجد الراجحی دیکھیے کتنے اوقاف ہے, اللہ اکبر. اور میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں اتنا بڑا باغ. کیا اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. کم سے کم 10 کلومیٹر میں ہے کہ 5 کلومیٹر میں, بریدہ کے پاس, جو راجحی نے جو کھجور کے باغات جو وقف کیے ہیں, زندگی میں نے ایسا کبھی باغ دیکھا ہی نہیں. اربوں خربوں کی مالیت. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی ضرورت اتنا کھا سکتے ہو, غیر متمول فی, ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ بھی ہے فتصدق بها عمر على الا يباع اصلها, اس کی اصل کو بیچا نہیں, اس کا فائدہ بیچا جائے گا, پورے پراپرٹی کو نہیں بیچا جا سکتا. اس کی جو پیداوار ہے اس کو بیچا جائے گا, لیکن پراپرٹی نہیں بیچی جائے گی, اس کے اصل کو بیچا نہیں جائے گا, نمبر 1. اس کے بعد آپ نے ولا تبتع, نہ خریدا جائے گا اس کو, ولا یورث, نہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی. یہ نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا وارث ہو گیا, لا. اور ولا یوہب, گفٹ بھی نہیں دیا جا سکتا. ہندوستان کا جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے, آپ وکیلوں کے پاس رہتے ہیں تو دیکھیے گا, میں نے دیکھا وکیلوں کے پاس کہ اس میں بھی وقف کی جائیداد سے متعلق ہندوستانی آئین میں یہ بات موجود ہے کہ جو بھی آپ نے وقف کیا ہے وہ گفٹ نہیں ہو سکتا, وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی, اور آپ کی اولاد اور آپ کی ذریت اس کی وارث بھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ اسلامی نظام ہے. لہذا وقف میں تبدیلی پیدا کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ مغرب کی 3 رکعت نماز کو 4 رکعت بنا دے. جب مغرب کی 3 رکعت 4 رکعت نہیں ہو سکتی اور عشاء کی 4 رکعت 6 رکعت نہیں ہو سکتی, اسی طرح وقف کی جائیداد پر کسی کا کنٹرول نہیں. وقف کرنے والا خود مالک نہیں ہے, دوسرا کیسے مالک ہو سکتا؟ تو اس لیے یہ بات بہت ہی اہم اور نازک ہے. کچھ اور بھی آثار ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما بقی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له مقدرۃ علی الوقف الا وقفا. وقف کی اہمیت صحابہ میں ایسی تھی, جتنے صحابہ موجود تھے, جس صحابہ کے پاس استطاعت اور قدرت تھی, مال تھا, تمام صحابہ نے اللہ کی راہ میں وقف کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغنی, مجھے اس بات کی خبر پہنچی ہے, ان اکثر من 80 رجلا من اصحاب رسول اللہ من الانصار تصدقوا بصدقات موقوفہ. کیا مطلب ہو؟ مجھے قوی ذرائع سے یہ بات ملی ہے کہ 80 انصاری صحابہ جو مال والے تھے, انہوں نے بڑی بڑی پراپرٹی اللہ کی راہ میں وقف کی. یہ سلف کا عمل تھا اور یہ سلف اسی طریقے پر چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اس سلسلے میں وقف سے متعلق جو احادیث ہیں اور اس سے پہلے جو قرآن کی آیات ہیں, ان میں سے بعض تو پڑھی گئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اور وآیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ اس کو قیامت کے دن بڑھا بڑھا کر کے پیش کرے گا. یعنی اللہ کی راہ میں آپ نے مال وقف کیا, باغ وقف کیا, مسجد وقف کی, تو اللہ اس کا ثواب بڑھاتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی بنا کر دے گا. بندہ کہے گا تستہزئ بی, اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, میں تو گنہگار آدمی ہوں, میں نے اتنی بڑی نیکی نہیں کی. اللہ فرمائے گا تو نے حلال کمائی کا صدقہ کیا, میں اس کو بڑھاتا رہا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جو اللہ کو قرض دے گا تو اللہ اس کو بڑھائے گا. حضرت ابو دحدہ انصاری نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں
وقف کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر نے کے پاس اونٹنی تھی, اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. سبحان اللہ. اور اس سلسلے میں وہ حدیث اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل, انسان کے مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, چند چیزوں کا ثواب ملتا ہے, ان میں سے صدقہ جاریہ, آپ نے وقف کر دیا, مسجد وقف کر دی, مدرسہ وقف کر دیا, زمین دے دی, ایسا کام کیا جو بعد میں فائدہ, اور ہاسپٹل بنا دیا آپ نے. تو جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. یا علم کو پھیلایا ہو, یہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اسلامی تاریخ میں وقف کی کیا مثالیں ہیں؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے, سب سے پہلے وقف کمیٹی کب بنی تھی؟ 118 ہجری میں, 118 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں شام کے اندر سب سے پہلے وقف کمیٹی بنائی گئی تھی, اللہ اکبر, بڑے پیمانے پر. نمبر 2, 88 ہجری میں اللہ کے ایک بندے نے ہاسپٹل بنا کر کے وقف کیا, دمشق کے اندر ہاسپٹل بنا کر دیا, بہت بڑا ہاسپٹل. 88 ہجری کے اندر اسی طریقے سے عربی ممالک میں جن لوگوں نے وقف کیا ہے اس نام سے ایک باضابطہ منسٹری, وزارت الاوقاف. آپ دبئی میں دیکھیے, آپ قطر میں دیکھیے, بحرین میں دیکھیے, عمان میں دیکھیے, شارجہ میں دیکھیے, ابو ظبی میں دیکھیے, سعودی عربیہ میں دیکھیے, وزارت الاوقاف. اسی وزارت الاوقاف سے دبئی میں جتنی مسجدیں چل رہی ہیں, مدرسے چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں. آپ لوگوں میں اکثر لوگ تو عمرہ کے لیے گئے ہیں, گیٹ نمبر 1 ملک عبدالعزیز پر وقف ملک عبدالعزیز جو 120 منزلہ عمارت ہے, دیکھا کہ نہیں؟ دیکھ, پورا وقف ہے اللہ کی راہ. تو الحمدللہ اسلام سے دول عربیہ کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر. ہندوستان کی تاریخ کیا ہے؟ آج سے 100 سال, 200 سال, 400 سال سے ہندوستان کی تاریخ ہے کہ راجاؤں, مہاراجاؤں نے, مالداروں نے, پیسے والوں نے وقف کیا. کہیں ہاسپٹل وقف کیا, کہیں زمین وقف کی, غربا کے لیے, مساکین کے لیے. غیر مسلم بادشاہوں نے بھی وقف کی, مسلم حکمرانوں نے بھی بڑی بڑی زمینیں وقف کی ہیں. حیدرآباد ایئرپورٹ کے قریب جو ہے 1100 ایکڑ زمین وقف کی ہے, جس پر کنٹرول نہیں مسلمانوں کا. 1100 ایکڑ زمین ہے, اور ہزاروں ایکڑ زمین, کئی لاکھ ایکڑ زمین جو مسلمانوں نے وقف کی ہے, جس کے اوپر مسلمانوں کا کوئی کنٹرول اس وقت نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں بتانا ہے کہ 2022 کی تحقیق کے مطابق, 2022 کے سروے کے مطابق کیا ہے, 8 لاکھ, کتنا؟ 8,51,535, 8,51,535 پراپرٹی مسلمانوں کی موجود ہے. 2022 کی رپورٹ کے مطابق پورے ہندوستان میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں, سکھ ہیں, جین ہیں, یا اسی طریقے سے بدھسٹ لوگ ہیں, غیر مسلم حضرات ہیں, اس میں تیسرے نمبر پر مسلمانوں کی پراپرٹی ہے. اللہ اکبر. جس کے بارے میں 2022 کی رپورٹ ہے کہ اگر اس کو بیچ دیا جاتا 2022 میں تو ہر مسلمان کو 25 لاکھ روپے ان کے کھاتے میں آتے ہیں, ہر مسلمان. اب تو اس کی قیمت کئی گنا زیادہ ہوگی. اللہ اکبر. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انگریزوں کی حکمرانی تھی ہندوستان پر, 800 سال اور 1000 سال کے قریب مسلمانوں نے حکومت کی. اور مغلیہ سلطنت کا جب زوال ہو گیا, انگریز بہادر جب اس پر مسلط تھے, چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئی ہو, لیکن یہ مصیبت انگریزی دور میں نہیں آئی. انگریزی دور میں جو مسلمانوں کی جو اوقاف تھی ان کی حفاظت کی جاتی تھی, اس میں رد و بدل نہیں تھا, اس میں چینجنگ نہیں ہوتی تھی, اس میں پریورتن نہیں ہوتی تھی. بلکہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے 1954, 55, 1985 اور 2013, اس سے پہلے جتنی پراپرٹی تھی, جس طریقے سے وصیت کی گئی تھی, شرعی اصول کے مطابق یہ پراپرٹی استعمال ہوتی رہی. لیکن یہ بعد میں یہ تبدیلی آئی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقف قانون 2024 اور وقف قانون 2025 قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ سوال. اس کا جواب دیا
مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے تمام ائمہ اور خطبہ کو یہ مضمون دیا گیا، جمعہ سے پہلے بائی ہینڈ بھی دیا گیا یا بائی موبائل بھی پہنچایا گیا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1995 وقف کا جو قانون بنا، اس میں یہ ہے اگر کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی بطور مسجد یا قبرستان کے طور پر استعمال میں ہے اور خیراتی کاموں کے لیے ہے تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ 1995 میں جو قانون میں کچھ رد و بدل ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی لکھا تھا کہ اگر کسی پراپرٹی کسی خیر کے کام میں، خیراتی کاموں کے لیے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی۔ اس وقف کو بذریعہ وقف بائی یوز کہا گیا، وقف بالاستعمال، یعنی جس طرح سے ویسے ہی یوز ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن حکومت نے اس قانون میں چینجنگ کر دی ہے، حکومت نے اس قانون میں کیا کر دی ہے؟ چینجنگ کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ موجودہ بل میں، موجودہ جو 2024 اور 25 میں جو بل بنا ہے، اس میں اس کو خارج کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں تبدیلی کی جائے گی، اس میں چینجنگ کی جائے گی۔ نمبر 2، وقف کرنے والا زمین جائیداد خیراتی کاموں کے لیے وقف کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ کیوں اپنا نام روشن کرے گا؟ لیکن حکومت کہتی ہے کہ اگر اس کا پتہ نہیں چلا کہ کس نے وقف کیا ہے تو یہ بحق سرکار لکھا جائے گا، یعنی وہ مال تحویل ہو جائے گا، ٹرانسفر ہو جائے گا حکومت کے پاس۔ وہ املاک وقف کی نہیں رہے گی بلکہ اس کی ہوگی، حکومت کی ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 1995 کے قانون کی دفعہ 107 کے مطابق، دفعہ نمبر 107 کے مطابق وقف کی جو جائیداد ہے، لیمینیشن ایکٹ مستثنا رکھا گیا۔ لیمینیشن ایکٹ کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی 12 سال یا اس سے بھی زیادہ کسی کے مکان میں رہ گیا یا کسی کی زمین پر اس نے کچھ کام کیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ لیکن 1995 میں یہ قانون بنا تھا، چاہے 12 سال رہو یا 100 سال رہو، وقف کی جائیداد کو جتنا بھی تم استعمال کر رہے ہو، یہ تمہارا اس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ لیکن 2025 اور 2024 میں جو قانون بنا، اس کے مطابق اس قدیم غاصبانہ فیصلے کو تسلیم کیا گیا، یعنی اس قدیم غاصبانہ فیصلے کے جواز کو تسلیم کر دیا گیا، یعنی 12 سال اگر کسی کے وقت کی چیز پر آپ رہ گئے تو آپ کا ہو جائے گا، یا حکومت اس کو اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔ اسی طرح غیر مسلم بادشاہوں نے، مہاراجوں نے، نوابوں نے اگر زمین وقف کی ہے، چاہے مسلمانوں کے لیے وقف کیوں نہ کیا ہو، مدرسوں کے لیے وقف کیوں نہ کیا ہو، اس پر سرکار قابض ہوگی، وہ پبلک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نئے وقف کو روکنے کی کوشش کی گئی، اب کوئی نیا وقف نہیں کر سکتا، اور غیر مسلم کوئی وقف نہیں کر سکتا مسلمانوں کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص اگر وقف کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم 5 سال پہلے مسلمان ہو چکا ہو۔ آج مسلمان ہے اور اب چند لمحوں کے بعد آپ کی موت ہو گئی، اسلام کی موت ہے آپ، لیکن حکومت کا جو موجودہ قانون ہے، جب تک اسلام لانے پر 5 سال نہ گزرا ہو اور مکمل اسلام حکومت اس کو تسلیم نہ کرے، اس وقت تک وہ وقف نہیں کر سکتا، اگر کیا بھی تو اس کے وقف کو قبول نہیں کیا جائے گا، جو اسلامی نظام کے خلاف ہے۔ ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں ہیں، کتنے؟ 7,70,000 گاؤں ہیں۔ اگر اس میں سے آدھے کر لیا جائے، یعنی اس میں آدھا کو کم کر دو یا آدھا سے بھی کم، اگر قبرستان اور عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ اور مسجد کے لیے آدھا ایکڑ زمین اگر تسلیم کر لی جائے، عیدگاہ اور مسجد کے لیے 1 ایکڑ، یا عیدگاہ اور مسجد ملا کر 1 ایکڑ، اور اسی طریقے سے عیدگاہ اور قبرستان، عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ اور قبرستان کے لیے 1 ایکڑ اور مسجد کے لیے آدھا ایکڑ، تو 9 لاکھ کتنی زمین ہوگی؟ 9,62,500 ایکڑ زمین ہوتی ہے۔ 9,62,000
500 एकड़ जमीन होती है, तो 9 लाख से भी एकड़ जमीन मुसलमानों के हाथों से निकल रही है हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बदअमलियों की वजह से। इसी तरह मौजूदा कानून में वक्फ इंतजामिया में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर की हैसियत दी जाएगी। 5 तक लिखा हुआ है, कितना है भाई? 5 तक, लेकिन मुसलमान घटा दिए जाएंगे, 5 गैर मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरे गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो बुद्धा का हो या ये सिखों का हो या जैन का हो, उसमें कोई गैर मुस्लिम यानी कोई मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में 5 गैर मुस्लिम शामिल किए जाएंगे और उस पर कंट्रोल जिला परिषद का होगा, यानी कलेक्टर का होगा, वो जैसे चाहे कर सकता है। ये सब बातें तो आप सुन चुके हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। सवाल पैदा होता है कि ये हालात पैदा क्यों हुए, ये मसला असल, इसको हल करना है। इसका एक ही जवाब है, एक जवाब है, ये हालात पैदा क्यों हुए। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, हमारे हाथों की कमाई है। और हाथों की कमाई क्या है? नंबर 1, शरीयत को पामाल किसने किया, कुरान और सुन्नत के कानून को किसने तोड़ा, शिर्क व बिदअत का काम किसने फैलाया, सूदी निजाम के जरिए पूरे मुआशरे को बर्बाद किसने किया। पूरे हैदराबाद में सूदी निजाम जालिमों ने फैला दिया है। किसने फैलाया? शिर्क और बिदअत के बड़े बड़े काम किसने किए। और हैरत अंगेज बात है, जो आदमी जितना सफेद नजर आता है और जितना उजला नजर आता है कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें, वही लोग और उनकी पार्टी बड़ी बड़ी जमीनों पे काबिज है, बड़े बड़े फंक्शन हाल औकाफ की जमीन पर है। जो दमंग किस्म के लोग हैं, लाखों की और करोड़ों की प्रॉपर्टी पर ये बहुत सारे दमंग लोग काबिज हैं, उनका सही इस्तेमाल नहीं किया, ये अलग बात है। वक्फ बोर्ड है और उसमें हुकूमत की तरफ से स्टेट भी है, सारी चीजें, लेकिन आज क्या नहीं हो सकता। बड़े बड़े लोग काबिज, आपको मालूम वक्फ की जमीनों पे 2 पार्टी मिल गए, उसको पार्टी बना दिया, मुद्दई बना दिया और ये मुद्दा अले बन हो गया। ये मैं पुरानी रिपोर्ट कर रहा हूं। और फिर एक ने कहा कि मेरी जमीन है और दूसरे ने कहा कि मेरी जमीन है, एक मुद्दई एक मुद्दा अले, और दोनों का इत्तेफाक हो गया। अगर मैं जीता तो आधा तुम लेगा, आधा मैं लूंगा, तुम जीता तो आधा तुम लेना, आधा मुझे देना। ये मैं जानता हूं। बड़े बड़े औकाफ की जमीनों पर क्या केसेस नहीं चल रहे मुसलमानों के? मस्जिदों औकाफ पर क्या केस नहीं चले? तो ये हम लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये जो हालात पैदा हुए हैं, ये हमारे हाथों की कमाई है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदले। और अल्लाह के नबी की हदीस है, क्या हदीस? वला खफर कौमुन अला अहद इल्ला सल्लतल अदुव्व मिन गैरिहिम। जो कौम अल्लाह के कानून को तोड़ देगी, ये अहद अल्लाह का कानून, अल्लाह की शरीयत, जो अल्लाह के कानून को तोड़ देगी, इल्ला सल्लत अदुव्व मिन गैरिहिम, उस पर अल्लाह दूसरी ऐसी जालिम कौम को मुसल्लत करेगा, ऐसी दूसरी जालिम कौम को मुसल्लत करेगा। फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी अयदीहिम, जो कि उनके बाज़ अमलाक पर काबिज हो जाएंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी पे काबिज हो जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं, मा फ़ी अयदीहिम, प्रॉपर्टी पे काबिज हो जाएंगे, हदीस है ये। तो वक्फ तरमीमी बिल ये अल्लाह का अज़ाब है। हमने कानून को, शरीयत को बदला और दूसरों की जमीनों पे कब्जा किया, गलत फैसले दिए, कोर्ट कचहरी में मुकदमात चला करके उस पर कब्जा किया। अल्लाह ने छोटे जालिमों पर बड़े जालिमों को मुसल्लत कर दिया है। वकज़ालिक नुवल्ली बअद अज़्ज़ालिमीन बअदन बिमा कानू यक्सिबून, अल्लाह जालिमों को जालिमों पर मुसल्लत करता है। लिहाजा जरूरी है कि हम तौबा करें। जिस तेजी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोशिश की और हिंदुस्तान के तमाम उलमा को, मुफक्किरीन को, दानिश्वरों को, तमाम लोगों को जमा किया और मुल्की आईन और कवानीन और तहफ़्फ़ुज़ के तहत इसके खिलाफ एहतिजाज और मुजाहरे चल रहे हैं। 500 किलोमीटर की रफ्तार में मुजाहरे हो रहे हैं ना, लेकिन 1% भी इस पर मेहनत नहीं हो रही है कि जितने गलत कब्जे मुसलमानों ने कर रखे हैं, फंक्शन हाल बनाए हैं, घर बनाए हैं और बहुत सारे गरीबों की जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं। एक एक जमीन पर 5-5
کسٹمر ہیں, 5 آدمی سے پیسے لیے گئے ہیں کہ ہم ان مظلوموں کا حق دلائیں. جب تک کہ ظلم نہیں روکا جائے گا, یاد رکھیے, جب تک عدل قائم نہیں کیا جائے گا, جب تک مظلوموں کا حق نہیں دیا جائے گا, کبھی فتح نہیں ہو سکتی. اللہ کامیاب کرے, لیکن اللہ کے نظام کے خلاف ہے. دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا. امن قائم کرنے کے لیے 2 ہی چیز ہے, ظلومن جہولا, ظلم کو روکنے کے لیے عدل و انصاف, اور جہالت کو دور کرنے کے لیے علم. صحیح علم پھیلاؤ اور عدل اور انصاف قائم کرو, پوری دنیا میں امن آ جائے گا. کیا ہم اب دیکھیے, آپ یوٹیوب پہ جائیے, لوگ اٹانگ پٹانگ باتیں کرتے ہیں, امام مہدی پیدا ہو چکے, امام مہدی ظاہر ہو چکے. ارے ظالم, تجھے کیسے پتا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات اتنے قریب آ چکے ہیں, امام مہدی کا زمانہ قریب آ گیا ہے. کیونکہ امام مہدی آئیں گے ہی دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, جبکہ پوری زمین میں ظلم اور جور کی داستان رقم ہو رہی ہوگی. پوری زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی, امام مہدی پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے, تو خوشحالی اور فارغ البالی آئے گی. ایک گھاٹ سے شیر اور بکری بھی پانی پیئیں گے, سانپ کا زہر اتر جائے گا. ایک ایک انار میں پورے قبیلے کے لوگ کھا لیں گے. ایک ایک جانور کے دودھ سے پورے قبیلے کے لوگ شکم سیر ہو جائیں گے. سونے اور چاندی لے کر کے نکلیں گے, کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. لوگوں کا دل بالکل صاف ہو جائے گا, کسی کے دل میں 0 برابر میں کینہ نہیں ہوگا. یہ برکت کسی ہوگی؟ عدل اور انصاف کی, اسلامی نظام کی. تو امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ سر مسئلہ ہے. ہماری سیاست منتشر, ہماری قیادت منتشر, ہماری امامت منتشر, ہمارے صفوں میں انتشار, ہمارے دلوں میں اختلاف, ہماری زبانوں میں اختلاف, ہمارے چہروں میں اختلاف, ہماری نیتوں میں اختلاف, ہمارے معاشرے میں اختلاف, اسلام کی روشنی نہیں, کتاب و سنت کی خوبصورتی نہیں, نماز میں خلوص نہیں, اللہ سے گریہ وزاری نہیں, تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو پاور ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کون سا پاور تھا کہ جیل کی سلاخوں سے نکالے گئے؟ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے, ابھی تو آپ کنویں میں نہیں ڈالے گئے. کنویں سے کس نے نکالا؟ کون سا پاور تھا؟ تقوی کا پاور تھا, ایمان کا پاور تھا. جیل میں ڈالے گئے, جیل سے نکالے گئے, یہ علم اور ایمان اور تقوی کا پاور تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, سمندر کی تاریکی, مچھلی کی پیٹ کی تاریکی, رات کی تاریکی, دنیا کا سارا نیٹ ورک بند ہے, اللہ کا نیٹ ورک کھلا ہے. اللہ نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ یہ جو ملک کے جو حالات ہیں کہ اگر اس وقف بل کے اوپر عمل ہو تو نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہوں گی, نہ مدرسے محفوظ ہوں گے, نہ عیدگاہیں محفوظ ہوں گی, بلکہ یو پی میں بعض عیدگاہ ہمیں مسلمانوں کو دفن کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے. معلوم ہے یا نہیں؟ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ جی. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ اسپین کے اندر اندلس میں مسلمانوں کی 800 سال حکومت تھی. قرطبہ کے وہ مینار آج بھی شکوا کر رہے ہیں. بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, محدثین پیدا ہوئے, بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے, سائنٹسٹ پیدا ہوئے, لیکن مسلمانوں کی پوری تاریخ مٹ گئی. عیسائی حکومت قابض ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کی اوقاف پر قبضہ کیا, ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا, معاشی طور پہ کمزور کیا, علمی طور پہ کمزور کیا, یہاں تک کہ اتنا بزدل بنا دیا کہ ایک عیسائی آتا اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے اور سب کو قتل کر دیتا. اتنے مسلمان بزدل ہو گئے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بابری مسجد کا جو سانحہ تھا صرف ایک مسجد کا سانحہ تھا, لیکن اگر اس وقف بل پر عمل ہوا تو تمام مسجدیں, تمام مدرسے, تمام مراکز, مسلمانوں کا وجود بھی خطرے میں ہے. آپ 2 نمبر کے شہری بن جائیں گے, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اور ایک آئے گا کہ آپ کو پاور ریس کر دیا جائے گا. یہ سب ذمہ داری ہماری ہے, یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, ایمان والوں کے لیے. کہاں عزت؟ اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کی مدد ہم پر فرض ہے. کہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی ہے؟ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں کیوں ہیں؟ سینکڑوں مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے کیوں چلی گئی؟ یو پی میں سینکڑوں مدرسے پر تالے کیوں لگا دیے گئے؟ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی ہے؟
اللہ نے کہا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سوپر رہو گے، اوپر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ ہم کو سب سے نیچے کیوں کر دیا؟ اس لیے ہم نے ایمان کو نیچے کر دیا، دین کو نیچے کر دیا۔ لہذا اس وقت میں ہماری کچھ اہم ترین ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں سے پہلے اس آیت کریمہ کو سن لیجئے۔ سورہ انفال آیت نمبر 25۔ بدر کے میدان میں صحابہ 313 تھے، ایک بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، دشمن کی فوج 3 گنا سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن وہ کون سا پاور تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ نے ان کی نصرت فرمائی، اللہ نے ان کو پناہ دی، اللہ نے ان کو روزی دی، اللہ نے ان کو عزت دی، اور بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے، 70 قید کیے گئے، 70 مارے گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ بدری صحابہ کو خطاب ہے پہلے نمبر پر، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ مستقبل میں بھی تمہاری امتیازی شان پیدا کر دے گا۔ اور اس کے بعد والی آیت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی کو اللہ فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے خلاف انڈر گراؤنڈ پلاننگ چل رہی تھی دار الندوہ میں، مکہ کی وائٹ ہاؤس میں، مکہ کی وائٹ ہاؤس میں میٹنگ چل رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے، یا ابو جہل کے رائے کے مطابق قتل کر دیا جائے۔ وہ تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کے بستر پر انہوں نے گھیرا نہیں ڈالا کہ محمد نکلیں گے ان کو مار دیا جائے؟ اللہ نے ان کی پلاننگ کو زیرو کیا کہ نہیں؟ حفاظت کی کہ نہیں کی؟ آپ مکے سے نکلے، غار ثور میں اعلان ہوا جو محمد کو زندہ مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ ملے گا۔ اللہ نے حفاظت کی یا نہیں کی؟ غار ثور میں اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں کی؟ غار ثور میں فانزل اللہ سکینت، اللہ نے سکون نازل کیا غار ثور میں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے لشکروں سے مدد کی۔ آپ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ جب مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کے قبائل تھے، آپ نے ان سے ایگریمنٹ کیا، اور بدر کے بعد منافقین بھی تھے جو کفار سے ساز بات رکھتے تھے۔ یہودیوں کی مکاری سے اللہ نے نہیں بچایا، کئی مرتبہ آپ کے قتل کی سازشیں کی، جب آگ بھڑکائی اللہ نے بجھایا کہ نہیں بجھایا؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا احد کے اندر وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، 153 نمبر کی آیت۔ اللہ کے حکم سے احد میں تم دشمنوں کو قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، لیکن جب تم پھسل گئے اور اختلاف کر بیٹھے، اللہ کے نبی کی بات میں تعویل کی، آپ نے کہا کسی حال میں اس اسپاٹ کو نہیں چھوڑنا، لیکن صحابہ اختلاف میں چلے گئے۔ ان کی نیت صحیح تھی، چند صحابہ سے چوک ہو گئی، چند صحابہ کی اجتہادی چوک سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شیطان نے اعلان کیا محمد مر چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم، کیا محمد مر جائیں، یہ قتل کر دیے جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اللہ نے حفاظت کیا نہیں کی؟ حدیبیہ کے مقام پر 80 مشرکین آئے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں کی؟ نہیں کی، یقین۔ تو وہ اللہ آج بھی ہے، کیا وہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جن ایمان والوں نے پیروی کی ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے، وہاں کون سی فوج تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، توحید کی طاقت تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی طاقت تھی۔ نوح علیہ السلام کے پاس کون کی فوج تھی؟ پوری ظالم قوم کو اللہ نے تباہ کیا کہ نہیں؟ ہود علیہ السلام کی قوم، عاد سب سے مضبوط قوم دنیا کے اندر، مشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ نے 7 راتیں اور 8 دنوں تک آندھی نہیں چلائی، اللہ نے انہیں تباہ و برباد نہیں کر دیا، اللہ نے ان کا نام و نشان نہیں مٹایا۔ کیا وہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ بولیے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرعون، عاد، سمود، سب کو اللہ نے برباد کر دیا، ہٹلر کو اللہ نے تباہ کر دیا، بڑے بڑے ظالموں کو۔
متکبر کو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں. یاد رکھیے, ایک مشرک کو اللہ دنیا میں چھوٹ دے سکتا ہے, حدیث امام ابن تیمیہ کا قول ہے, لیکن ظالم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا. یاد رکھیے, اور رشتوں کو کاٹنے والے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. یاد رکھیے. تو اس لیے ابھی ہمیں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1, ہمیں قرآن و سنت کی طرف آگے بڑھنا ہے. قرآن و سنت کو پڑھیے, غیر مسلموں میں پھیلائیے, قرآن کے نسخے بانٹیے, ترجمے بانٹیے. ہمارے بھائی لوگ فٹ پاتھ پر, پبلک پلیس میں, بس اسٹیشن, ریلوے اسٹیشن, پارکوں میں جا کر کے قرآن کو بانٹ رہے ہیں, اسلامی کتابیں بانٹ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, بک اسٹال قائم کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ سنجیدہ ہو رہے ہیں. افطار پارٹی میں ماشاءاللہ کئی سو لوگ آئے, میں خود شریک تھا, غیر مسلمین, اور سب خوش ہو کر گئے. اللہ ریاکاری سے بچائے. وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اس دعوتی پروگرام کو یہاں بھی لائیے. آپ, ہمارے پاس پوری ترتیب ہے, ہمارے پاس پورا چینل ہے, ہمارے پاس پوری ٹیم ہے الحمدللہ اس کے اوپر. تو آپ حضرات غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف اور غیر مسلموں سے ملاقات بات, اس کو آگے بڑھائیے. انشاءاللہ انہی سے اللہ کام لے گا. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, بڑے بڑے علماء جو سعودیہ میں جیل میں تھے, پورے علماء نہیں نکال سکے. اللہ نے بعض لیڈروں اور غیر مسلم ہیرو کی مدد سے اللہ نے ان علماء کو جیل سے نکالا ہے. ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, اللہ فاسق اور فاجر آدمی سے بھی کام لے لیتا ہے. لہذا یہی غیر مسلم جو صلح پسند غیر مسلم ہے, یہ اسلام کے ہیرو بنیں گے, آپ کے لیے ڈیفینس کریں گے اور آپ کی تائید کریں گے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ادفع بالذی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر محبت اور اخلاق سے دعوت دو گے, سخت ترین دشمن بھی دوست بن جائے گا. مسجد عمر میں میرا پروگرام چلتا ہے حشم آباد میں, اس کے خلاف پورے بدعتی اور بڑے بڑے سفید پوش جبہ دستار مسجد یہاں نہیں بننی چاہیے وہابیوں کی. RSS کے لوگ آئے, ان لوگوں نے کہا کہ اس کے ماں کی مجال ہے کہ مسجد نہ بننے دے. غیر مسلموں نے ساتھ دیا ہے. اللہ جس سے چاہے کام لے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی خوشبو کو بکھیریں, قرآن کو بکھیریں, حدیث کو پھیلائیں, نبی کی سیرت کو پھیلائیں. اور نبی کی سیرت پر بہت سے غیر مسلموں نے, مالی کرام نے بھی لکھا ہے, اور بھی بہت بڑے بڑے غیر مسلموں نے لکھا ہے. اس سیرت کو بھی غیر مسلموں میں پھیلاؤ. مائیکل ہارٹ نے بھی لکھا ہے, اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہو تو اللہ کی جو محمد پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو پھیلا دو اور ان کی سیرت کو پھیلا دو, پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. تو ہم پیچھے کی طرف پلٹیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مطالعہ کریں. سیرت مکے میں کس کی مخالفت ہوئی آپ نے, کیا کیا ظلم ہوا صحابہ پر, برداشت کیا, پھل ملا کہ نہیں ملا, ایک ہی دن میں مل گیا. جی اتنا ستایا جاتا تھا کہ خباب بن ارد کہتے تھے, بخاری شریف, الا تدعو لنا الا تستنصرون, کیا آپ دعا نہ کریں گے کہ اللہ سے مدد نہ مانگیں. کتنا ظلم ہو رہا ہے. بلال حبشی کو گھسیٹا ڈال رہا ہے, خبیب کو پھانسی دی گئی, خباب کو آ کے انگارے پر لٹایا گیا, زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کے اندر سلاخیں ڈالی گئی, حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا, حضرت یاسر کو شہید کیا گیا, خباب کو آ کے انگارے پر لٹایا گیا. کہاں دعا کیجیے, تو آپ نے کیا کہا, تم سے پہلے لوگوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا, آرے کے ذریعے چیر دیا جاتا تھا, پھر بھی دین سے نہیں پھرتے تھے. اللہ اس دین کو غالب کر دے گا. یہاں تک کہ ایک مسافر یمن کے شمال صنعاء سے جنوب حضرموت تک ہزاروں کلومیٹر سے دور ہے, 1000 کلومیٹر سفر کرے گا, اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. اللہ نے یہ پیشن گوئی ثابت کی کہ نہیں, امن دیا کہ نہیں دیا, شانتی دی یا نہیں دی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے. شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے وہ لوگ بھی تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. 3 سال تک دانے دانے کے لیے ترسے. آج غزہ کو شیب ابی طالب میں تقسیم کر دیا گیا. آج بچے بھوک سے بھی لگ رہے ہیں, مر رہے ہیں, پانی کے قطرے کے لیے محروم ہیں. بھائی وہ پانی کے قطرے کے لیے محروم ہے, آپ آنسو کا قطرہ نہیں دے سکتے ہو. خون کی ضرورت ہے, آنسو کا قطرہ نہیں بہا سکتے اپنے بھائیوں کے لیے. اس لیے تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے, رات پہ ایمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے, مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا. میں آپ کو یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو, اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں نہیں بولوں گا.
ابھی اس وقت جو غزہ کا جو محاصرہ ہے، انشاءاللہ یہ تو الگ ہے کہ جو نادانوں کی غلطی کی وجہ سے یا حماس کی نادانی کی وجہ سے ہوا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلد انتقام لے گا. آپ دیکھو گے، لکھ لو، یہود وہاں سے جلا وطن کر دیے جائیں گے، وہاں سے بھگا دیے جائیں گے، زمین ان پر تنگ کر دی جائے گی. وہ وقت قریب ہے. وَإِذْ تَأْذَنَ، دلیل ہے قرآن میں، وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے یہودیوں پر قیامت تک اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا. کبھی اللہ نے ہٹلر سے پٹوایا، ٹائٹس سے پٹوایا، بخت نصر سے پٹوایا، آشوریوں سے پٹوایا. 1700 سال تک بھٹکتے رہے. 1948 سے پہلے تک بھٹکتے رہے نا بھائی. وہ وقت قریب آ رہا ہے. اور امام البانی کا استدلال ہے، امام مہدی کے آنے سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے بیت المقدس یہودیوں سے آزاد ہو جائے گا. وہ کیسے کہ دجال پوری دنیا سے گھوم کر بیت المقدس کا محاصرہ کرے گا، گھیراؤ کرے گا. اصبہان ایران کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، جس پر تیالسی کپڑے ہوں گے سبز رنگ کے، یعنی بڑے بڑے لوگ ہوں گے، عام لوگ کو چھوڑو. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے سفید مینارے کے پاس، امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے. حدیث موجود ہے بخاری. حضرت البانی کا استدلال کیا ہے رحمہ اللہ کہ یہ یہود اور دجال یہ سب یہودی لوگ ہیں. بیت المقدس کا گھیراؤ اسی لیے کریں گے کہ وہاں پہ یہودی کیا ہو چکے ہوں گے؟ زیرو ہو چکے ہوں گے. اگر پہلے سے یہاں یہودی موجود ہوتے اور بیت المقدس پر یہودیوں کا کنٹرول ہوتا تو پھر دجال 70,000 فوج لے کر بیت المقدس کا گھیراؤ کیوں کرے گا؟ اس کا مقصد یہ کہ اللہ ایسے ایمان والوں کو پیدا کرے گا. اور حدیث بھی ہے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، وہم فی الشام، یہ حدیث بخاری کی، وہ شام میں رہیں گے. اور غیر بخاری میں ہم فی بیت المقدس وکناف بیت المقدس، وہ حق والی جماعت بیت المقدس میں اس کے ارد گرد ہوں گے، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. اللہ ان کے ذریعے دین کو غالب کرے گا. اللہ کسی قوت کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شام کی سرزمین پر رحمت کی بارش برسا رہا، فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں. جب فتنے نازل ہوں گے صحیح ایمان والے، پوری دنیا کے ایمان والے شام کی سرزمین میں جمع ہوں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کا انجام کیا ہونے والا ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت پڑھ لیجئے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ترجمہ کرنے یعنی پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اللہ نے توریت میں یہ بات لکھ دی، زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. پہلی مرتبہ جب انہوں نے فساد کیا، نبیوں کو قتل کیا، قید کیا، بچھڑے کی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا. 70,000 یہودیوں کو قتل کیا، 70,000 کو قید کر کے بابل لے گیا. ان کے گھروں میں فجاسو خلالت دیا، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے. یہی حالت آج مسلمانوں کی ہے. اور دوسری مرتبہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ. دوسری مرتبہ جب انہوں نے فساد کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو کیا ہوا؟ فَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ. اللہ نے ان پر ٹائٹس کو مسلط کیا، رومی بادشاہ کو. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، جو مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے. ہیکل سلیمانی جو توڑ ڈالا آج تک نہیں بنا سکے، وہ ٹیمپل نہیں بنا سکے. ابھی بھی وہ رو رہے ہیں دیوار گریا کے پاس ابھی تک. اسی لیے تو بیت المقدس کو توڑ کے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، اب تک نہیں بنا سکے. اللہ نے آگے کیا فرمایا یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے، مسلمانوں کو بھی؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، اور برا کرو گے تو پھر برائی تم پر آنے والی ہے. اور اللہ رب العالمین نے آگے والی آیت میں فرمایا، اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلْ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا. یہ ہے وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا، یہ آیت ہے. اس آیت پہ میں نے غور کیا. اگر تم نے دوبارہ اسی طرح ظلم کیا، معصیت کی، خون بہایا، تو ہم اسی طرح سے اپنی عذاب کے ساتھ تم پر برسیں گے. کون کہہ رہا؟ اللہ. اگر تم لوٹے اپنی پرانی روش پر، جو آج مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور عین عید کے وقت ان پر بروں کی بارش، ان کے اوپر پانی اور حقہ پر پابندی، ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، پوری دنیا
تماشائی بنی ہوئی ہے. اللہ کی پھٹکار ہو ان تمام ظالموں جابروں پر جو تمام تماشوں کو دیکھ کر کچھ نہیں کر رہے ہیں. اللہ ان پر اپنا قہر و غضب نازل کرے, اور جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. اللہ کا یہ وعدہ ان عدتم عدنا, اس پہ غور کر لیجئے. اگر تم لوٹے دوبارہ زمین میں اسی طرح فساد کیا, ہم عذاب کے ساتھ اسی طرح لوٹیں گے. اب وہ قریب ہے کہ اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کرے گا. انشاءاللہ امریکہ بھی کام نہیں آئے گا, یورپ بھی کام نہیں آئے گا. زمین ان پر تنگ ہوگی اور انشاءاللہ وہ لڑ کے مریں گے, انشاءاللہ وہ کٹ کے مریں گے, وہ تباہ ہو جائیں گے. لیکن اس میں سب سے اہم کردار مسلمانوں کا ہے اور ہماری دعاؤں کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات میں آرام نہیں کیا, کمر کھول کر صحابہ نے آرام کیا, آپ نے رات بھر دعائیں کی, میدان بدر میں دعا کی, اے اللہ اگر تو نے مٹھی پر جماعت کو ہلاک کر دیا, روئی زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی. ہم دعا نہیں کر سکتے اذان اقامت کے بیچ میں, اذان سے پہلے دعا نہیں کر سکتے, سجدے میں دعا نہیں کر سکتے, قنوت نازلہ نہیں پڑھ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ظالم قوم کے لیے بددعا کرتے یا کسی مظلوم قوم کے لیے دعا کرتے تو قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. اس سنت کو زندہ کیا جائے. اذا لقیتم فئة فاثبتوا, جمع مردی کا مظاہرہ کیجیے, اللہ کو یاد کیجیے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے, اختلاف مت کیجیے, جڑ کر رہیے. ہمارا منہج ایک, ہمارا عقیدہ ایک, ہمارا قبلہ ایک, پھر بھی ہمارے دلوں میں اختلاف کیوں ہے؟ میں سوال کرتا ہوں, ہماری صفوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ہماری نیتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ہم ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ کیوں دائر کرتے ہیں؟ ظالموں, باغیوں, جماعت اور جمعیت کو بدنام کرنے والے لوگوں, کیا صحابہ میں اختلاف نہیں تھا؟ لیکن اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار ان کا اخلاص پر تھا. جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا, خلاف آشتی سے خوشائندہ تر تھا. لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا. اللہ فرماتا ولا تنازعوا, اختلاف مت کرو, فتفشلوا, ڈھیلے پر جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ اختلاف اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, الجماعت رحمت والفرقت عذاب. اجتماعیت اللہ کی رحمت ہے, اختلاف اللہ کا عذاب ہے. جب دو مسلمان آپس میں محبت کریں اور پھر اختلاف ہو جائے, کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوا. صحابہ کرام نے کچھ چوک کی, غلطی ہوئی اجتہادی, غزوہ احد میں اختلاف ہو گیا, جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. لہذا اختلاف کو مٹائیے, مل کر کے رہیے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور اللہ اس بات پہ قادر ہے. ایمان اور تقوی کا پاور بڑھائیے, اور ایمان اور تقوی کا پاور حیدرآباد کی بریانی سے بڑھے گا, مندی سے بڑھے گا, چائے سے بڑھے گا نہیں, ایمان سیکھے گا. تعلمنا الایمان, جندب بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے ایمان پہلے سیکھا, قرآن بعد میں سیکھا. اتنے بڑے مجمع میں اگر ہم پوچھ لیں تقدیر کے کتنے مراتب ہیں, معاف کرنا بھائی, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, قصہ کہانی کہنے والا مولوی نہیں ہوں. میں وقت کو ضائع بھی کرنا نہیں چاہتا. اللہ میری زبان میں تاثیر دے اور اخلاص دے. میں یہ بولنا چاہتا ہوں, ایمان کہتے ہیں ہم کو سب کچھ معلوم ہے. ایمان کی تعریف اگر پوچھ لیں ایمان شرعی تعریف کیا ہے تو شاید بہت سے لوگ نہ بتا سکے. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کتنی چیزوں پر ایمان لانے سے فرشتوں پر ایمان لانا ہوا. رسولوں پر ایمان لائیں گے تو اس کے لیے کتنی چیزوں پر ایمان لانا ہوگا. عام سوال ہے. تقدیر کے کتنے مراتب ہیں, کتنے درجات ہیں. تو ایمان ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اجمالی ایمان ہے. ایمان سیکھیے اور اس کے بعد تقوی پرہیزگاری اختیار کیجیے. نمبر 2, دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے. جو لوگ غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں اللہ جزائے خیر دے, قریوں میں جا رہے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے. یہ بہت اہم چیز ہے. اگر یہ کام کرو گے دعائیں قبول ہو جائیں گی. یہ کام کرنے والے دعا کریں گے بیت المقدس آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ, غزہ آزاد ہو جائے گا. آپ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, حدیث کی نہیں ہے؟ نہیں ہے. والذی نفسی بیدی لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو, دعوت کا کام کرو. فحاشی پھیل رہی ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے, مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے, ہمارے بچے بد تہذیب ہو رہے ہیں, لڑکیوں میں پردہ نہیں ہے, اور مسلم محلوں میں ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن, ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. میں نے 15 سال پہلے کرناٹک سے لے کر حیدرآباد اور کے علاقوں تک دورہ کیا, جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت, جن جن علاقوں میں ظالموں نے ہر جگہ سودی نظام قائم کر دیا ہے.
انٹرسٹ پر مسلم عورتوں کو پیسے دے رہے ہیں, ان کی عزتیں لوٹتے ہیں. بہت پرانی بات ہے. ہم اتنی ساری دولت جمع کر ہم بیت المال قائم نہ کر سکے, ہم سودی نظام کو ختم نہ کر سکے, بلکہ بڑے بڑے ہیرو جو ہیں, جو زیرو ہیں, وہ اس وقت ہیرو بنے ہوئے سودی نظام قائم کر رہے ہیں. اللہ کی قسم, یہ سود اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. اللہ اس پر اپنے لشکروں کو مسلط کر دے گا. چلیے, اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں, ہندوستان کے موجودہ ماحول کو سنوارنے کے لیے غیر مسلموں میں ایک بڑا طبقہ صلح پسند ہے. غیر مسلم صلح پسند, 2/3 غیر مسلم آج بھی صلح پسند ہیں. ہمارے ان سے تعلقات نہیں. پولیس انتظامیہ ہم سے متنفر. پولیس اسٹیشن سے میں ڈیلی گزرتا ہوں, ایک بھی غیر مسلم, ایک بھی ہندو نظر نہیں آتا. ساری برقع پوش عورتیں نظر آتی ہیں, مسلمان نظر آتے ہیں. ہمارے حالات اندرونی اتنے خراب ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہ ہو. ہمارے جو مسائل کورٹ کچہری میں جا رہے ہیں, پولیس اسٹیشن میں جا رہے ہیں, کیا ہم مسجد میں دارالقضا قائم نہیں کر سکتے؟ کب سے چیخ رہا ہوں میں. حیدرآباد میں ہزاروں کے مجمع میں چیخا میں, اور اس عیدگاہ میں بھی چیخا کہ ٹی پی ارفنگ نے کہا تھا شہر گلاسکو میں 40 ایسے نوجوان دو جو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ ہوں, میں ان کے دم قدم سے یورپ امریکہ کو تمہارے قدموں پہ ڈال دوں گا مسلمان بنا کر. تم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ امریکہ کو پیچھے نہیں کر سکتے ہو, لیکن صحیح علم صحیح عمل سے یورپ امریکہ کو مسلمان کر سکتے ہو. مجھے ایسے 40 نوجوان دو جو زبان و بیان کی خوبیوں سے واقف ہوں اور علم و عمل کے زیور سے واقف ہوں, آراستہ ہوں. میں یورپ امریکہ کو مسلمان بنا کر تمہارے قدموں پہ ڈال دوں گا. اس کا چیلنج تھا. میں نے کہا کہ 3 سال گزر گئے, پورے حیدرآباد میں ایک آدمی نہیں مل سکا جو میری آواز پر لبیک کہہ سکے, جو اس بات پر جمع ہو سکے کہ ہم عملی طور پر غیر مسلموں میں کام کریں گے, مسلمانوں میں کام کریں گے, بیت المال کا نظام قائم کریں گے. ہمارے جتنے مسائل کورٹ میں جا رہے ہیں ہم مسجدوں میں دارالقضا قائم کریں گے. میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں, بعض لوگوں نے کیا. آج پولیس اسٹیشن سے پولیس والے مسلمانوں کو لے کر کے خود ان کے پاس آتے ہیں, یہ تمہاری کمیونٹی کا مسئلہ, ان کو مسئلہ حل کرو. کردار کا اثر پڑتا ہے میرے پاس. انسان کا کردار اس کو بزرگ بناتا ہے, کسی کوئی زمین کسی کو بزرگ نہیں بناتی. لہذا صلح پسند غیر مسلموں سے تعلقات قائم کیجئے, اور خاص طور سے اس وقف ترمیمی بل میں ان کا تعاون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. کیا شیخ؟ اور اس میں ہوا تھا کہ مکے میں کسی پر ظلم ہوگا تو ہم ظالم کا ہاتھ مڑوڑ دیں گے, مظلوموں کا حق دلائیں گے. اللہ کے نبی اس میٹنگ میں تھے کہ نہ تھے؟ تھے نا؟ تھے کہ نہیں؟ میں بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے کیا کہا؟ لقد شہدت دار عبداللہ بن جدعان ولو دعا به فی الاسلام لعجبت. اگر آج اسلام کے اندر بھی ایسے غیر مسلم, ایسے ہندو اور ایسے مشرک بھی اگر امن قائم کرنے کے لیے, ظلم کو روکنے کے لیے کوئی کمیٹی بنائیں گے, محمد سب سے پہلے ان کا ساتھ دے گا صلی اللہ ہو. تو کیا یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے؟ صلح پسند غیر مسلموں کو لے کر کے آپ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو, ظلم کو روکو. اللہ اکبر. اور ابوالکلام آزاد کو مسلمان نہیں مانتے, نعوذ باللہ, ان کو قائد نہیں مانتے. وقت کے امام ابن تیمیہ تھے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا فقیہ, اتنا بڑا مفسر, کعبہ کی دیوار کو چھو کے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا دیا ہے ابوالکلام آزاد کے مطالعے میں. یہ الگ بات ہے ہماری بدنصیبی کہ ہم امت کو فائدہ نہ پہنچا سکے. تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے, ابوالکلام آزاد نے 1949 میں کہا تھا, جب دیش تقسیم ہو رہا تھا, ہندوستان چھوڑ کر لوگ بھاگ رہے تھے, اس موقع پہ کہا تھا بزرگوں کے مقدس مقامات تم سے سوال کرتے ہیں, یہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یا یہ شاہ جہاں کی مسجد کے مینار سوال کرتے ہیں, یہ کن کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ لال قلعہ کی دیوار تم سے سوال کرتے ہیں, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اور کہا تھا ہندو تمہارا مذہبی مخالف ہو سکتا ہے, لیکن وطنی مخالف نہیں ہو سکتا. اس میں بہت قیمتی جملہ ہے. آؤ توحید و سنت کا مرکز بناؤ, ان کو دعوت دو, اخلاق کردار سے متاثر کرو. یہی سیاست تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی رحمہ اللہ. اور آگے کیا کہا تھا؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی نے بھی اس کو کوٹ کیا تھا. کہا کہ اگر اس لال قلعہ کی فصیل سے کوئی اعلان کرے کہ اے ابوالکلام آزاد, میں تم کو اختیار دے رہا ہوں, یا تو یہ دیش آزاد ہوگا یا
ہندو مسلم اتحاد قائم رہے گا تو میں کہوں گا دیش آزاد نہ ہو، لیکن ہندو مسلم اتحاد قائم رہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اسلام سے وہ متاثر ہوں گے، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں گے، اور وہی اسلام کے ہیرو بنیں گے۔ جن تاتاریوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کا خون کیا، عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جب چند مسلم لڑکیوں سے جب انہوں نے شادیاں کی، ان مسلم لڑکیوں نے ایمان اور اخلاص سے ایسی تبلیغ کی، وہ سب مسلمان ہو گئے اور کعبہ کے پاسبان بن گئے، اور وہی مغلیہ سلطنت کے فاؤنڈر بنے کہ نہیں بنے؟ وہی نہ تھے؟ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ باتیں تو بہت صحیح کہی جا سکتی ہیں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد ناداتا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھی، اور آپ سے سب سے زیادہ گزارش یہ ہے کہ آپ جن بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، بات چیت نہیں ہے، اس اختلاف کو ختم کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے لا تنزل رحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی جو اختلاف کرنے والا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا ہے، پوری قوم پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، میری امت گالی گلوچ کرنے لگے، اللہ کی نگاہ سے اڑ جائے گی۔ شرم نہیں آتی؟ کوٹ کچہری میں جاتے ہو بے شرمو، مجھے کرائے کا مولوی مت سمجھو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہیں پوچھو، ہمیں لوگ نہیں چاہتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، ہم کو لوگ نہیں چاہتے ہیں معلوم ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن میں اپنی ضمیر کو نہیں بیچ سکتا۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث، جب میری امت اختلاف میں پڑے گی، گالی گلوچ کرے گی، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، طاغوت کے پاس جا رہے فیصلہ کرانے کے لیے، نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، قارون کا خزانہ چاہیے، تب جا کے انصاف ملے گا۔ طاغوت کے پاس جا رہے ہو، ایک طرف کہتے ہو دوسری تحریکیں طاغوت ہے۔ کیا یہ طاغوت نہیں ہے جہاں رشوت کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، ظلم کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، سچوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے، جھوٹوں کو سچے ثابت کیا جائے؟ قیامت کی نشانی نہیں؟ آپ ان کے پاس مسائل لے کے جا رہے ہو۔ جماعت کے لیڈر مر گئے، علماء مر گئے ہیں، ہم جیسے فقیر مر گئے ہیں، کیوں نہیں یاد کرتے؟ کیوں نہیں اختلاف کو دور کرتے؟ اس لیے یاد رکھیے، یہ اختلاف آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ اپنے اختلاف کو دور کرو، اور اس حدیث کو یاد کرو، رات بھر نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے کہ بھائیوں میں صلح کراؤ۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں پہلے آ کر کے بھائیوں سے ملوں، لیکن مجھے ڈرایا لوگوں نے کہ آپ نہیں مل سکتے، یہ لوگ فتنہ پرور لوگ ہیں کچھ لوگ۔ میرے بھائیوں، ہزار خامیاں میرے اندر ہوں، لیکن کوٹ کچہری میں مسئلہ کیوں لے گئے؟ ہے کوئی جواز؟ کیا یہ جائز ہے؟ قرآن و سنت کو چھوڑ کر یتحاکمون الی الطاغوت، طاغوت سے فیصلہ کرانا، کیا یہ شرک اور کفر نہیں ہے؟ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرانا، کیا یہ طاغوت نہیں ہے؟ آؤ صحیح دین کی طرف، آؤ دین کی طرف، توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا، اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم پر اور غضب نازل کرے گا، ہم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، ہمارے دلوں سے سکون چھین لے گا۔ اختلاف کرو گے، اللہ بیوی کو نافرمان بنا دے گا۔ لکھ لو اس کو، لکھ لو، تمہارے بچے نافرمان ہو جائیں گے، روزی کی برکت میں کمی آ جائے گی۔ واللہ آنسو بہاتا ہوں، ہمیں اتنا حق نہیں کہ مل سکے، ملنے میں لوگ ڈرتے ہیں۔ ظالموں، اختلاف کو دور کرو، گلے لگاؤ۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اللہ ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن ان دو مسلمانوں کی مغفرت نہیں کرتا جو ایک دوسرے سے کینہ اور بغض رکھتا ہو۔ رمضان سے پہلے کوئی پروگرام ہونے والا تھا، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس مسجد میں پروگرام رکھا تھا، جو مخالف گروپ ہے اس کو کہا گیا کہ آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بدیسما کو بھی رکھ لو، لیکن صرف اس لیے کہ آپ لوگ دعوت دے رہے ہو انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی فٹکار سے ڈرو، اللہ تمہارے چہروں کو مس نہ کر دے، تم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اختلاف کو دور کرو، مسلک اہل حدیث کو بدنام کرنے والے لوگ ہو۔ اس لیے کہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے، جہاں سنت ہوگا وہاں اتحاد ہوگا، جہاں بدعت ہوگی وہاں اختلاف ہوگا۔ جہاں سنت ہوگی وہاں اتحاد ہوگا، جہاں بدعت ہوگی اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہمارے گھروں میں بدعت آ چکی ہے، فنکشن ہال میں بدعت آ چکی ہے، شادی بیاہ میں بدعت آ چکی ہے، نیتوں میں فساد ہو چکا ہے، عمل میں فساد ہو چکا ہے۔ لہذا اس اختلاف کو دور کیجیے۔ اگر میرے انداز اور اسلوب سے کسی کو تکلیف ہو، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف
نہیں بولی ہے، اور دوسرا کام جو کرنا ہے دعاؤں کا. اتنا روئیے، اتنا گر گڑائیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے فرشتے نازل کر دے، ہمارے لیے اللہ ان غیر مسلموں میں ایک بڑا طبقہ پیدا کر دے جو ہمارے لیے جنگ کرے انشاءاللہ. اور آج بھی مسلمان لیڈران کم، لیکن غیر مسلموں کو اللہ نے ہمارے لیے کھڑا کر دیا ہے، جو اس وقت ترمیمی بل کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں میں ایمان داخل کر دے، اور اللہ اس دیش کی حفاظت فرمائے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. اور خاص طور سے ابھی جو قنوت نازلہ پڑھی گئی نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سب سے زیادہ فجر میں ایک، اس کے بعد مغرب میں، اس کے بعد عشاء میں، اس کے بعد عصر میں، اس کے بعد ظہر میں، آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد ظالم قوموں پر بددعا کرتے تھے، اور مظلوم قوم کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے. جب 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا، آپ نے 1 مہینے تک ان کے لیے دعا کی، اور جنہوں نے شہید کیا ان پر 1 مہینے تک اللہ نے کہ نبی نے بددعا کی. اس بددعا کا اثر کیا پڑا کہ طاعون کی بیماری سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے. بابری مسجد ٹوٹنے کے بعد بھی ہم نے قنوت نازلہ پڑھا تھا، اور گلبرگہ میں جب بدعتیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا اور اہل حدیثوں پر مظالم چل رہے تھے، اور ایک بدعتی مولوی جو ہے اہل حدیثوں کے خلاف کیچڑ اچھال رہا تھا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہم لوگوں نے قنوت پڑھنا شروع کیا. اب سن لیجیے اس واقعے کو. پاکور کانفرنس سے لوٹ رہے تھے، پاکور، کہا کہ ایک بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں ٹیلی فون سے. بابا خان صاحب کے پارٹنر نے کہا کیا؟ جو مولوی سب سے زیادہ فتنہ کر رہا تھا انہی کے لوگوں نے جوتے مار کر ان کو بھگا دیا، اور لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے بھاگا، آج تک نہ آ سکا. سمجھ گئے؟ اللہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے. تو سب سے بڑا سہارا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی کو پکڑیے، دعائیں کیجیے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور امت کے حالات کو درست فرما دے. وقف ترمیمی بل کے خلاف جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ ہمارے علماء کو، لیڈران کو، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کو اللہ توفیق دے کہ جتنے بڑے بڑے لیڈر اور جتنے بڑے بڑے دبنگ لوگ مسلمانوں کی زمینوں پہ قابض ہیں، اوقاف پر قابض ہیں، فنکشن ہال بنائے ہیں، پہلے وہ حق دلاؤ. یہ بات آپ کو ابھی تک میں نے کسی سے نہیں سنا مولانا. یہ بات عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی موت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے خاندان کے لوگوں نے جن جن زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، عمر بن عبد العزیز نے خلیفہ بننے کے بعد تمام زمینوں کو چھین کر ان کا مظلوموں کو ان کا حق دیا، جس کے نتیجے انہیں زہر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے. یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا کارنامہ ہے. تو ابھی بھی ایک تحریک برپا ہو. ہم نے آواز لگایا تھا کہ 100 آدمی اگر حیدرآباد میں آ جائے انشاءاللہ العزیز، ہم آہستہ آہستہ اس میں 4 چاند لگائیں گے، مظلوموں کا حق دلائیں گے، ظالموں سے حق لیں گے. لیکن 100 تو دور کی بات، ایک آدمی بھی نہ ملا. لیکن میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اور آپ لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں، کریم نگر کرم والے لوگ ہیں، شرف والے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ مشکلیں کچھ بھی نہیں، عزم جمع کے آگے فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں، اور کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں جمع فرمایا، اللہ ہمیں جنت میں جمع فرما دے، جنت کی بازار میں جمع فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، ہماری بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جو رمضان میں یا رمضان سے پہلے مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں رات میں تہجد پڑھنے والا اور دن کے اندر نفلی روزے رکھنے والا بنائے، اور اللہ اس دیش کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے. جب فتنے اور فساد کا خوف ہو تو اللہ ایمان پر ہماری موت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ وقت لیا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں.